الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور مختلف قسم کے اسباب و وسائل مہیا کیے، لیکن زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ایک مدت گزارنے کے بعد انسان موت سے دوچار ہوگا اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انسان نے دنیا میں جو اعمال کیا، اچھے ہو یا برے، اس مناسبت سے انسان کو مرنے کے بعد میدان محشر میں بدلہ دیا جائے گا، یا تو وہ انسان جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا۔ پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت اور رحمت کے طور پر نازل کیا ہے، جو انسان اس سے ہدایت لینا چاہتا اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جب کسی انسان کو ہدایت میسر ہو جاتی ہے تو اس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی بطور خاص نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی انسان بہرا ہو اور ساتھ ساتھ وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو، بھاگ رہا ہو، تو ایسے انسان کو کوئی انسان اپنی بات سنا نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان مردہ ہے تو کوئی کسی مردہ کو سنا نہیں سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، بظاہر اگرچہ کوئی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتیں اس کے ضمیر پر اثر انداز نہیں ہوتی تو سمجھ لیے کہ وہ انسان ضمیر کے طور پہ مردہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اندھا ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اندھا انسان اگر بہرا بھی ہو اور اندھا بھی ہو، اس کے لیے اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ اندھا انسان ہے، اسے آواز دے کر بتایا جائے کہ دائیں جائے کہ بائیں جائے کہ آگے جائے کہ پیچھے جائے، سن لے گا اگر وہ بہرا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ انسان بہرا ہے اور اندھا بھی ہے، وہ کس گڈھے میں گرے گا، اسے بچانے کی انسان کوشش بھی کرے گا تو وہ انسان بچ نہیں سکے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اللہ کہ کوئی انسان اس کا ہاتھ پکڑ کے دائیں بائیں کر دے۔ اب اگر کوئی انسان کسی کو ہاتھ پکڑ کے دائیں بائیں کرنے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن وہ انسان اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہ انسان بچے گا کیسے؟
مثال دی گئی کہ جو انسان ایمان نہیں لاتا وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ انبیاء و رسول یا مبلغین اور دائی حضرات انہیں ہاتھ پکڑ کر جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر کوئی انسان کسی دائی کی، کسی مبلغ کی، کسی مصلح کی، کسی خیر خواہ کی بات نہیں سنتا ہے تو وہ انسان گڈھے میں گرتا ہے اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ آگے کی آیتوں پھر اسی قیامت کی تھوڑی تفصیل ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور آج کے دن یا اس قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے کچھ لوگوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر انہیں الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تو عقیدہ ہمارا آپ کا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، وہاں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ اچھے لوگوں کے اندر بھی کئی قسم کے کیٹیگری ہوں گے، برے لوگوں کے اندر بھی کئی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اگر برے ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بد دین و بے دین ہے، کوئی آتش پرست ہے، کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی مورتی پوجا کرتا ہے، کوئی اور پوجا کرتا ہے، تو ہر قسم کے گروہوں کو الگ الگ جگہ جمع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سب کو میدان محشر میں بلایا گیا، مشرکوں کی جماعت الگ، کافروں کی جماعت الگ، بت پرستوں کی جماعت الگ، آتش پرستوں کی جماعت الگ۔ اسی قرآن نے کہا جن لوگوں نے دنیا میں ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ہم ایسے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے اور پھر اس کی الگ الگ تقسیم بھی کر دیں گے، الگ الگ گروہوں میں بانٹ بھی دیں گے۔ کوئی بڑا مجرم ہے، کوئی سے چھوٹا مجرم ہے، کوئی بالکل چھوٹا مجرم، مجرم تو مجرم ہے، پھر اس کے جرم کے مناسبت سے اس کو سزا دی جائے گی۔ کوئی جہنم کے اوپری حصے میں رہے گا، کوئی انسان جہنم کے درمیان حصہ میں رہے گا، کوئی انسان جہنم کے سب سے نچلے گڈھا میں ڈالا جائے گا۔ تو جیسا جس کا جرم ہوگا اسی اعتبار سے میدان محشر میں اس کی تقسیم ہوگی، گروہ میں بانٹا جائے گا اور پھر اسی اعتبار سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ میدان محشر میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا تم نے میری آیتوں کو کیوں جھٹلایا، حالانکہ میری آیتوں سے متعلق تمہارے پاس تو علم نہیں تھا، تو بغیر جانے بوجھے انکار کیوں کر دیے؟ ہونا تو یہ چاہے تم اس کی تحقیق کر دے، تحقیق کرنے کے بعد انکار کرنے کی نوبت آتی انکار کر دے۔ تم نے کچھ سنا ہی نہیں، اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک بات تمہارے سامنے آئی اور یکسر تم نے اس کا انکار کر دیا، اسے جھٹلا دیا۔ تو اللہ پوچھے گا اچھا بتاؤ تم سب یہاں جمع ہو، تم لوگ دنیا میں تو میری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے، اب میرے سوال کا جواب دو، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا کیوں؟ کیا تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی علم تھا کہ فلاں بنیاد پر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی؟ کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ ظاہر سی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اور یہ بھی بتاؤ اما ذا کنتم تعملون، کہ دنیا میں اور کیا کیا کام کرتے رہے؟ انسان دنیا میں کام کرتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن میدان محشر میں ہر ایک کو اپنی ساری حرکتیں سامنے آ جائیں گی۔ جب مجرم ہوتا پکڑایا تھا تو مجرموں کو اپنے مجرمانہ حرکتوں کا آتا پتہ چل جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا، ہو سکتا ہے کہ سارا کھاتا کھل گیا پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک تو چھپا ہوا تھا لیکن اب سارا کا سارا معاملہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اللہ پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ اس کے علاوہ دنیا میں اور کیا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے دنیا میں تمہیں زندگی دی تھی تاکہ تم اللہ کی بندگی بجا لاتے،
زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اسباب و وسائل تمہارے لیے مہیا کر دیے تاکہ تم آرام و سکون کی زندگی گزار کر اللہ کی بندگی کر دے، لیکن تم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھایا لیکن اللہ کی بندگی کرنے سے جی چرانا شروع کر دیا۔ اور بتاؤ کیا کیا کر رہے تھے؟ فَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جو ظلم کیا تھا اس بنیاد پر اللہ کا فیصلہ ان کے خلاف لاگو ہو جائے گا۔ کیا یہ سب جہنمی ہے، انہیں جہنم میں ڈالو۔ پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر یہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ ایک انسان مجرم ہوتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے تو کبھی کبھی جرم سے اپنے آپ کو انکار کرتا ہے، ہم ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، لیکن میدان محشر میں کوئی انسان انکار بھی نہیں کر سکے، کیونکہ کھلی کتاب اس کے سامنے ہے، نام اعمال اس کے پاس ہے، کہا جائے گا پڑھو اپنا نام اعمال، فیصلہ خود کر لو، تو دیکھے گا ساری غلطیاں چھوٹی بڑی، ساری اچھائیں چھوٹی بڑی سب جمع ہے۔ انسان کہے گا کیسی کتاب ہے، اس نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں۔ جب ساری خطائیں ان کے سامنے ہوگی وہ اب زبان کیا کھولیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا شکایت کریں گے، کیا بات کر سکیں؟ قرآن کہتا ہے جب اللہ کی جانب سے ایسے ظالموں کے خلاف اللہ کا فرمان لاگو اور نافذ ہو جائے گا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، یہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے رات بنایا ہے، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ اس میں لوگ سکون حاصل کریں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کر سکے۔ اگر ساری کی ساری راتیں رہ جاتی، دن نہیں ہوتا، تو انسان سو سو کے تھک جاتا، اور سارا کا سارا دن ہی رہتا، رات نہیں رہتی، تو انسان کھٹ کھٹ کے کام کرتے کرتے پریشان رہتا۔ تو اللہ نے انسان کی جسمانیت کے اعتبار سے دونوں طرح کی چیز رکھی ہے، اتنا دیر کام کرے گا، اتنا دیر آرام کرے گا۔ تو اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ آج انسان اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اس مناسبت سے حیران و پریشان رہتا ہے۔ سونے کے لیے رات ہے، انسان رات بھر جاگتا ہے، کام کاج کرنے کے لیے دن ہے تو دن بھر سوتا ہے۔ کچھ ایسا نظام بنا ہوا ہے جو فطرت سے بغاوت ہے، نتیجے کے طور پر صحت و تندرستی نہیں رہتی۔ کیا فرمایا؟ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے رات بنا دیا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرے، اور ہم نے دن کو بنایا تاکہ روشنی میں دن میں کام کاج کر سکے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقین اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے، یقین رکھتے۔ رات و دن کا آنا جانا یہ اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، عبرت و نصیحت کا سامان ہے، تاکہ آدمی کام کاج سے فراغت کرنے کے بعد اپنا گھر بار میں جائے اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر جب صبح تازہ دم ہو کے اٹھے، پھر اپنا کام کاج میں لگے، دن بھر اپنا کام کاج کرے، پھر شام کے وقت اپنا گھر جائے، آرام و سکون کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ میں رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن انسان کام کاج میں سب کو بھول جاتا ہے۔ اتنا کام میں الجھا ہوا ہے، نہ بیوی کا پتہ نہ بچے کا پتہ ہے۔ بچے کبھی کبھی گارجن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وقت میں تو دیجئے، تو آدمی اسی میں الجھا ہوا ہے۔ معلوم پڑا جن بیوی بچوں کے لیے آپ نے سب کچھ کیا ہے، وہی بچے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، آپ نے اس کو تو ٹائم ہی نہیں دیا ہے، وہ لاوبالی پن کا شکار ہو گئے، وہ آزاد ہو گئے، وہ منمانی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ سمیٹنے کی کوشش کرتے، پھر آپ کی بات سنی نہیں آتی۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور اس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ بے ہوشی سے بچانا چاہے وہ بچ سکتے ہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ،
اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عاجز و درمادہ ہو کے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا جس کا نام ہے اسرافیل، وہ اپنے ہاتھ میں سور پکڑے ہوئے منہ سے لگائے اللہ کے فیصلے کے انتظار میں، حکم ملے گا پھونک دیا جائے گا، بگل بجا دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکا جائے گا کہ 2 بار پھونکا جائے گا کہ 3 بار پھونکا جائے گا کہ 4 بار پھونکا جائے گا، کم سے کم 2 بار تو سور ضرور پھونکا جائے گا۔ علماء نے 3 اور 4 کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک بار سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو کے ختم، دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب بیدار ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ اس سور پھونکنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب گھبراہٹ سے دوچار ہو جائیں گے، سب بے ہوش، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو بے ہوشی سے بچانا چاہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہے انبیاء کرام، صلحاء اعظام یا فرشتے جن کو بچا لیا جائے گا، لیکن دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے پھر ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں اس طرح سراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا پایا پکڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پہلے تو میں بیدار ہوا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے، پتہ نہیں ان پر بے ہوشی طاری ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا ان لوگوں میں ان کا شمار تھا جن پر بے ہوشی نہیں طاری ہونی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ جس کو چاہے گا بے ہوش کرائے گا، جس کو چاہے گا بے ہوش نہیں کرائے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اللہ کے پاس عاجز ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلائے جائے کچھ لوگ ہم نہیں جائیں گے، آپ بولیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے الگ سی بات ہے، لیکن قبر سے آپ اٹھیں گے إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ، اور ایک نشان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے بے اختیار۔ آدمی قبر سے اٹھا، اس کے بعد ایسا لگا سب ایک طرف جا رہا ہے، تو آپ کو جانا ہی پڑے گا، اس میں ایسا نہیں کہ ہم رک جائیں گے یہاں پر، جو جاتا ہے جانے دیجیے، سب کے سب اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے ذلیل و خوار ہو گئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اب پہاڑ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جمع ہوا ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ کل قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلنے شروع کر دیں گے۔ جگہ جگہ پہ پہاڑ نظر آتا ہے، وہ ٹکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، گاڑا ہوا ہے۔ قرآن بھی کہا کہ زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہاڑوں کی کھونٹی گاڑ دی ہے، کیونکہ زمین کے اندر نیچے پانی ہے، پانی پر تو چیز تیرتی رہتی ہے، ڈواڈول ہوتی رہتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی کھونٹی گاڑ دی ہے، وہ لنگر انداز کر دیا پہاڑوں کے ذریعے سے۔ انسان سمجھتا ہے بڑا مضبوط پہاڑ ہے، لیکن کل قیامت کی صلابت و سختی ایسی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں پہاڑ کی سختی ختم، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح جاڑے کے زمانے میں روئی دھوننے والا رجائے تیار کر دھونتا اس کے پراخچے اڑا دیتا ہے، اسی طریقے سے پہاڑ کی کیفیت ہوگی کہ پہاڑ کے پراخچے اڑ جائیں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور دھنی ہوئی اونی کی طرح وہ اڑتے پھریں گے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کی یا تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ ابھی آسمان ٹکا ہوا ہے، ابھی زمین ٹکی ہوئی ہے، ابھی پہاڑ گڑا ہوا ہے، سب چیز اللہ کی بنائی ہوئی بڑی مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر کی قوت برداشت جو تھی ختم کر دی جائے گی، اس کی طاقت چھن جائے گی، نتیجے کے طور پر سب بے وزن پہاڑ بھی اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے گا۔
آسمان کی کیفیت بدل جائے گی، زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب سارے انسان میدان محشر میں جمع ہے، انسان نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، انہ خبیر بما تفعلون، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ مراد دنیا میں محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ایسا نہیں ہے ہم اچھا برا جو بھی کیا اللہ کے یہاں سے بچ جائیں گے، لوگوں سے چھپ چھپا کے تو نکل جاتے ہیں، اللہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو انسان اچھائی لے کر آئے گا اللہ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کر دے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ لوگ ایسے ایمان و عمل صالح کرنے والے کل قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے، بچا لی جائیں گے۔ وقتی طور سے گھبراہٹ ہوگی، لیکن جب نام اعمال ملے گا، حساب کتاب کی باری آئے گی تو سمجھ جائے گا کہ انسان ہم تو جنت میں جانے والے، اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ جو انسان اچھا کرتا، اچھا کر کے آئے گا، اچھا لے کے آئے گا، اللہ اس کے اچھے اعمال سے کہیں زیادہ بدلہ بہتر سے بہتر اسے عطا کر دے گا۔ پھر ان کو خوف و ہراس نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برا عمل کر کے آئے گا تو انہیں چہروں کے بل کھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اچھا عمل کیا جنت میں جائے گا، برا عمل کیے گا جہنم میں جائے گا۔ آدمی برا عمل کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کہا دنیا میں بڑا سمجھ رہے تھے، اب چلو یا ذلت و خواری کا مزہ چکو۔ جس چہرے کو، جس پیشانی کو اور جس سر کو تمہیں اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے تھا وہاں تو جھکائے نہیں، اکڑتے رہے، اتراتے رہے، گھمنڈ کرتے رہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہوگا اسی چہرے اور پیشانی کے بل تمہیں کھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا، انسان جیسا عمل کرے گا ویسا اس کو بدلہ دیا گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برا کرو گے تو سزا ملے گی، اچھا کرو گے تو ثواب ملے گا، جزا ملے گی۔ اس لیے دنیا یہ دار العمل ہے، اچھا عمل کیا جائے اور برے عمل سے بچا جائے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس شہر کو اللہ نے حرم والا شہر بنایا ہے۔ مراد مکہ المکرمہ ایک شہر ہے جسے امن والا شہر قرار دیا گیا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، امن و امان بحال ہے۔ بولے مجھے اس امن والے شہر کے رب نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، عبادت کے لیے صرف اللہ ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے سب چیز ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، ساری کائنات کے ذرہ ذرہ کا مالک وہی ہے، آسمان ہو کہ زمین ہو، آسمان کے اوپر کی چیزوں کی زمین کے تحت سرا کی چیز ہو، ساری چیزوں پر کنٹرول و طاقت و قوت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں پورے طور سے وفادار اور فرما بردار رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے اچھا انسان، اللہ کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا سب سے بڑا درجہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ آپ سے کہا گیا آپ کہیے یہ درجہ مجھے عبادت کی بنیاد پر ملی ہے، مجھے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ درجہ مجھے اس بنیاد پر ملی کہ میں اللہ کے فرما برداری کرنے میں پورے طور سے ثابت قدم رہوں، ذرہ برابر بھی اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی نہ کروں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ،
تو جو انسان ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ اے نبی فرما دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا ہوں۔ میری اچھی بات کو مان لیتے ہو فائدہ تم کو ہوگا، میری اچھی بات کا انکار کرو گے نقصان تم کو ہوگا۔ ہدایت پاؤ گے تم کو فائدہ ہوگا، جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہو گے۔ گمراہی اختیار کرو گے تمہارا نقصان ہوگا، جنت سے محروم کر دی جاؤ گے، جہنم میں ڈھکیل دی جاؤ گے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں پوری وفاداری پیش کروں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے تمہیں راہ راست پہ لگاؤں۔ اب اگر تم راہ راست پہ لگنا چاہتے ہو تو تمہارا اختیار ہے، نہیں لگنا چاہتے تو تمہارا اختیار ہے۔ میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، میں اپنا پیغام پہنچا کر کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہوں، جواب دہ تم کو ہونا پڑے گا کہ تمہارے پاس پیغام پہنچایا گیا تھا، تم نے مانا کہ نہیں مانا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اے نبی کہیے ساری تعریف اللہ کے لیے، شکر اللہ کے لیے اور تعریف اللہ، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اور کائنات میں بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا۔ آسمان بھی نشانی ہے، زمین بھی نشانی ہے، پہاڑ بھی نشانی ہے، چاند اور سورج بھی نشانی ہے، ستارے سیارے بھی نشانی، دنیا کی ہر چیز نشانی ہے۔ ان چیزوں میں اگر اللہ کی نشانی نظر نہیں آتی فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم پر غور کرو، بے شمار نشانی اللہ کی ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان بولتا ہے ہمیں کیا دیا ہے، کتنے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی چیزوں سے انسان کو آراستہ اور پیراستہ مزین و مرصع کیا گیا ہے، انسان اس کی حقیقت نہیں سمجھتا۔ بیمار پڑتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کڈنی فیل ہو گیا، کئی لاکھ روپے تو کڈنی ملے گی، ابھی پھر سیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیور خراب ہو گیا، کہیں سے لا کے لیور دیجیے آپ، پتا چلے گا کتنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ آنکھ کی بینائی چلی گئی، لاکھوں روپیہ انسان صرف کر دیتا ہے، روشنی نہیں آتی۔ انسان کی زبان سے ذائقہ اور مزہ مٹ جاتا ہے، کھا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس کے لیے کتنے خرچ کرتا ہے۔ انسان کو سنائی نہیں دیتا ہے، سننے کے لیے انسان کتنی قسم کی تدبیریں کرتا ہے، مختلف قسم کے آلات لگاتا ہے۔ جو اللہ نے ویسے ہی دیا انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے، جب پیسے دے کے لینا پڑتا تب پتہ چلتا کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نوازا ہے۔ فرمایا اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان میں غور فکر کرو، اگر نہیں کم سے کم اپنے جسم میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور نشانیاں اس پہ غور فکر تو کر لیجئے۔ انسان دن اور رات میں کتنی مرتبہ اپنے پلک کو جھپکاتا ہے، کوئی گنتا ہے؟ نہیں گن پاتا۔ انسان کے سینے میں دل ہے جو دھڑک رہا ہے، جو حرکت میں ہے، کتنا بار وہ دل حرکت کرتا ہے، کوئی گنتا ہے؟ جس دن وہ حرکت بند ہو گئی انسان ختم۔ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہونے کے نتیجے میں انسان مر گیا، دل دھڑکنا ہی بند ہو گیا، نبض اور سانس چلنا ہی بند ہو گیا۔ انسان بے ہوش ہوتا پہلے اس کا نبض دیکھتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، مطلب کیا ہوا؟ کتنا بار وہ چلتا ہے، ایک منٹ میں کتنا بار وہ چل رہا ہے پتا نہیں۔ تو اللہ کی سب نعمتیں ہیں، انعامات ہے، نشانیاں، ان میں غور فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا، پھر تم اسے پہچان بھی لو گے۔ یہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مرنے کے وقت میں آدمی کو احساس ہو جاتا ہے، ہمارے پاس صحت و تندرستی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ آج سب کچھ موجود ہے لیکن صحت نہیں ہے۔ آپ نے کروڑوں کا بنگلہ تیار کیا ہے، خربوں پیسے آپ نے جمع کیے ہیں، لیکن کھاتے کیا ہیں؟ ایک روٹی بھی آپ کو میسر نہیں۔ بیمار پڑ گئے، بیماری ہو گئی، لوگ آپ کے پاس دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے مٹھائیاں کھا رہے ہیں، آپ کو وہاں جلسی اور جلن حسد ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے محنت سے کمایا تھا، جمع کر کے رکھا تھا،
ہم تو محروم ہو گئے، لیکن میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہیں، گپے بھی لڑا رہے ہیں، اور میرے پیسے سے کھا بھی رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا انسان کو مرنے کے قریب میں احساس ہو جاتا ہے، اور اگر یہاں احساس نہیں ہوا، جب کچھ احساس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، سوچ سوچ کے پریشان رہیے۔ پھر مرنے کے بعد انسان کو وہ چیزیں دکھائی جائے گی تو انسان بے اختیار کہہ اٹھے گا سب نعمتیں میرے پاس تو تھی، لیکن ہم دنیا میں اس کی قدر نہیں کر سکے۔ اب احساس ہوگا، اب احساس کرنے سے کیا ہوگا؟ دنیا میں احساس کرنے کا حکم دیا کہ احساس کیجئے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیے، نہیں کر سکے اب کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی آنکھ میں دھول جھونک دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ چھپا کر بہت سارے کام کر لیے۔ یہاں بچے باپ سے چھپ چھپا کر بہت ساری حرکتیں کر لیتے ہیں، گھر کے گارجین گھر کے افراد سے چھپ چھپا کر بہت سارے کام کر لیتے ہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، چھپ جاتا ہے چھپ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون چھپ سکے گا؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں فرشتے کو متعین کر دیا ہے۔ انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، اور جس میں کیا آتا ہے جوارے سے کوئی اعمال صادر ہوتے ہیں، فرشتے اسے باضابطہ اس کی ویڈیوگرافی کر لیتے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ ہم نے عمل کیا اللہ کے سامنے حاضر پائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، اس انسان کو بطور خاص شعور حاصل ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مل جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا عنقریب اللہ اپنی نشانیوں کو دکھلائے گا، پھر اس وقت تو تم پہچان ہی لوگے، لیکن اسے پہچاننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ کے شکار ہو جاؤ، پکڑ میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ ایسا اعمال بجا لاؤ کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرخروئی کی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ اللہ ہم اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر سورہ نمل ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورہ قصص کی تلاوت ہوگی۔